اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا جو ہمارا تفسیر کا لیکچر ہے سورۃ البینہ ہے۔ پچھلا جو لیکچر تھا سورۃ القدر کا تھا، اگر آپ نے نہیں سنا تو یہاں پہ آئیکن کا بٹن شو ہو رہا ہے، یہاں پہ جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آج کا لیکچر ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، کہ نہیں تھے وہ لوگ جو کافر ہیں اہل کتاب سے اور مشرکین سے باز رہنے والے یہاں تک کہ آگے ان کے پاس کھلی دلیل۔ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، یعنی رسول اللہ تعالیٰ سے جو تلاوت کرتے ہیں پاک صحیفوں کو، فیہا کتب قیمہ، اور ان میں مضبوط احکامات ہیں۔ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ، نہیں اختلاف کیا ان لوگوں نے جو دیے گئے کتاب کو مگر بعد اس کے کہ آگے ان کے پاس واضح دلیل۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، اور نہیں حکم کیے گئے وہ مگر تاکہ عبادت کریں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اس حال میں کہ خالص کرنے والے ہوں وہ اس کے لیے دین کو، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرنے والے ہوں، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دینے والے ہوں، وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةُ، اور یہی مضبوط دین ہے۔ ان الذین کفروا من اہل الکتاب، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے اور مشرکین، وہ فی نار جہنم خالدین فیہا، وہ جہنم میں ہوں گے، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اس میں۔ اولئک هم شر البریہ، کتنی ہی بری مخلوق ہے یہ۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیا، اولئک هم خیر البریہ، کتنی ہی اچھی مخلوق ہیں یہ۔ جزاؤہم عند ربہم جنات، بدلہ ہے ان کا ان کے رب کی طرف سے ہمیشہ کے باغات، جاری ہوں گی ان کے نیچے سے نہریں، تجری من تحت الانہار، مطلب جاری ہوں گی ان کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اس میں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ راضی ہوں گے اللہ سے اور اللہ راضی ہوگا ان سے۔ ذالک لمن خشی ربہ، یہ اس شخص کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرتا ہے۔ گزشتہ صورت جو آپ نے سنی ہے اس میں قرآن مجید کے نزول کا ذکر تھا۔ اس صورت میں ان لوگوں کے احوال کا ذکر ہے جن کے لیے قرآن پاک اتارا گیا ہے، اور اکثر بعض حضرات کے نزدیک یہ صورت مکی ہے اور اکثر کے نزدیک یہ صورت مدنی ہے۔ اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں پہلی آیت میں لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ اس آیت مبارکہ میں یہ بتلایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کافر اور مشرک اہل کتاب جو کفر و شرک کے شدید مرض میں مبتلا تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور حکمت کا تقاضا یہ ہوا کہ جب مریض کی مرض بڑھ گئی تو مطلب وہ وبا پھیل گئی، تو علاج کے لیے بھی تو بہت اچھے اور ماہر حکیم اور معالج کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس لیے ان کے مرض کو دور کرنے کے لیے ایک ماہر معالج جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ یہ بطور مثال کے دے رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم روحانی معالج ہیں، مطلب دلوں کی اصلاح کرنے والے ہیں، دلوں کو بدلنے والے ہیں، دلوں کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکیم تھے، طبیب تھے، ڈاکٹر تھے۔ تو آگے فرمایا، اب دیکھیں کہ اللہ فرمایا البینہ سے، یہاں پر پہلی آیت میں البینہ سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ جیسا کہ آگے رسول بدل بنا کر آگے ذکر کیا گیا، آگے میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، مطلب یہ ہے کہ اس آیت میں اوصاف جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے جا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بتلائے جا رہے ہیں کہ وہ رسول اللہ کیسے ہوں گے۔ نمبر ایک یہ کہ وہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، دوسرا ہے کہ یتلو، وہ تلاوت کرنے والے ہوتے ہیں، یہ تلاوت کرنے والے ہیں، صحفاً، یہ صحفاً صحیفہ کی جمع ہے، ٹھیک ہے، اور وہ مطلب وہ کاغذ جس پر کوئی مضمون لکھا ہوا ہو، صفحہ اس کو بولتا ہے نا، تو اور مطہرات کا معنی ہوتا ہے پاکیزہ، یعنی جھوٹ وغیرہ، شک، گمراہی، ہر اعتبار سے وہ پاک ہے۔ اب مطلب یہ وہ صحیفے ہیں جن پر قرآن لکھا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے تلاوت کرتے ہیں۔ اب پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جب وحی آتی تھی تو اس کو لکھنے کا بھی انتظام نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو بتایا کرتے، جب لکھنے کے انتظام ہو باقاعدہ پھر ایک صحیفے بن گئے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آیت پڑھ کر سنا دیتے۔ اب دیکھیں
کہ یہاں پر بھی آگے فرمایا فیہا کتب قیمہ، کتاب جو ہے کتب، یہاں پر فیہا کتب ارشاد فرمایا کتب کتاب کی جمع ہے، یا اس کا معنی لکھی ہوئی چیز ہوتی ہے یا معنی حکم ہوتا ہے۔ یہاں پر جہاں اس کا معنی وہ کریں گے حکم کے معنی میں کریں گے، کیونکہ اس کا معنی یہ ہے کہ مضبوط احکامات، اور یہ حکم کے معنی بھی آتا ہے۔ اور قرآن مجید کے ایک دوسری آیت ہے، وہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی لفظ کاتبہ ارشاد فرمایا، اور وہاں پر بھی حکم کے معنی میں ہے۔ تو مراد اس سے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر بہت سے مضبوط احکامات بیان کیے ہیں جو درست ہیں، سچے ہیں، قیامت تک باقی رہنے والے ہیں۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ۔ تفرق سے اختلاف اور انکار مراد ہے۔ مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور بعثت سے پہلے تمام اہل کتاب آپ کی نبوت پر متفق تھے اور آپ کی آمد کی بڑی شدت سے انتظار کرنے والے تھے، بلکہ جب کفار سے مقابلہ ہوتا تو کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے ایک نبی اور رسول آنے والے، ہم ان پر ایمان لے آئیں گے اور پھر ان کے ساتھ مل کر ہم فتح حاصل کریں گے۔ لیکن عجیب یہ بات ہے کہ جب وہی نبی جن کا تذکرہ یہ اپنی کتابوں میں پڑھ چکے، تورات زبور انجیل میں سب میں تذکرہ پڑھ چکے، ان کے پاس آ گئے تو یہ متفرق ہو گئے، آپس میں اختلاف کرنے والے بن گئے کہ آسلام پر ایمان لانے والے نہیں بنے۔ اصل میں اس کی وجہ یہ تھی کہ کفار کہتے تھے، یہود و نصارہ کہتے تھے کہ ہم میں سے کیوں نہیں ہیں، تو اس لیے ہم ایمان نہیں لاتے۔ بہرحال اس وجہ سے انہوں نے آپ وسلم جب آگے ان کے پاس بات پہلے مانتے تھے، جب آپ موجود ہو گئے، آپ آ چکے، تو پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ انکار کرنے لگے، اختلاف کرنے لگے۔ آگے فرمایا ما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة۔ مقصد یہ کہ جنہوں نے آپ کی مخالفت کی ہے اہل کتاب میں سے، وہ صرف حسد اور اناد کی وجہ سے، ٹھیک ہے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو انہی باتوں کا حکم دیا ہے جو پہلے سے تورات اور انجیل میں موجود ہیں۔ مثلا کیا ہے کہ جو تورات زبور انجیل وغیرہ میں جو احکامات ہیں، بنیادی عقائد کی جو باتیں ہوتی ہیں، مثلا توحید ہے، شرک سے بچنا ہے، اللہ پر ایمان لانا، قیامت پر ایمان لانا، فرشتوں کو ماننا، نماز قائم کرنا، یہ ایسے مشترکات دین جو تمام ادیان میں موجود ہے، تمام کتاب موجود ہیں، تو اس قرآن کے اندر بھی وہ چیزیں موجود ہیں۔ تو اللہ تبارک وسلم نے انہی باتوں کا حکم دیا، لیکن وہ آگے سے انکار کرنے لگے۔ انکار کی وجہ صرف ضد اور ہٹ درمی ہے اور باقی کچھ بھی نہیں ہے۔ آگے فرمایا وذالک الدین القیمہ، اور یہی مضبوط دین ہے۔ کہ مقصد یہ ہے کہ جو احکام ان کو دیے گئے، عبادت، نماز، زکوٰۃ، تمام کتب قیمہ بھی یہی احکام ذکر اور سب کا یہی دین اور طریقہ ہے۔ آگے فرمایا ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ۔ اس آیت میں منکرین رسالت کے انجام کا ذکر ہے کہ یہ کفار اور اہل کتاب ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اور آگے اللہ نے فرمایا اولئک هم شر البریہ کہ کتنی ہی بری مخلوق ہے۔ اگلی آیات میں جو نجات پانے والے لوگ ہیں ان کے حال کا ذکر کیا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے، اور اللہ فرماتے ہیں ان کی تعریف کرتے ہیں کہ اولئک هم خیر البریہ کی کتنی ہی اچھی مخلوق ہے۔ آگے ان کا بدلہ ذکر کیا کہ جزاؤہم عند ربہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنی طرف سے ان کو بدلہ بھی دیں گے، مطلب ہمیشہ کے جنت میں داخل کریں گے، باغات عطا کریں گے، اور باغات کی پہ آگے تعریف کر دی کہ وہ اس میں نیچے سے نہریں جاری ہوں گی اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہوں گے، اللہ ان سے راضی ہوگا۔ قیامت کے دن جنتیوں کو سب سے بڑی جو نعمت عطا ہوگی وہ رب تعالیٰ کی رضا ہوگی۔ پھر رب تعالیٰ اعلان فرمائیں گے کہ میں تم سے راضی ہوں گی اور میں تم سے راضی ہوں، ٹھیک ہے، رب باقاعدہ اعلان فرمائیں گے، اور یہ وہ اعلان کرنا ہوگا، وہ نعمت ہوگی، اس سے بڑی کوئی نعمت بھی جنتیوں کو نہیں ملی ہوگی۔ بہرحال آگے فرمایا ذالک لمن خشی رب، اس آخر آیت میں تمام کمالات دینی اور اخروی نعمتوں کے مدار کا ذکر فرمایا، اور وہ ہے مدار کیا ہے، تمام دنیا اور اخروی نعمتوں کا مدار خشیت الہی ہے، مطلب اللہ سے ڈرنا ہے، یہ مدار ہے۔ اور خشیت اور خوف وہ ہے جو کسی کی انتہائی عظمت اور جلال کی وجہ سے پیدا ہو، ٹھیک ہے، یہ مراد ہے۔ مقصد یہ کہ نعمتیں صرف اس شخص کو حاصل ہوتی ہیں جو اپنے رب سے ڈرتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا ہمارا لیکچر سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور آگے شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔